اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وتولنی فی جیرانی وموالی العارفین۔ توفیق پروردگار سے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 26 پہلا درس ہے کہ یہ دعا امام نے ہمسایوں کے لیے بھی امام دعا کیا کرتے تھے۔ پورا ایک تعلیم ہے امام علیہ السلام کی طرف سے، زندگی گزارنے کا پورا ایک سسٹم دیا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج، صلوات سے شروعات کی۔ اے اللہ میری بہترین نصرت فرما کہ میں اپنے ہمسایوں، اپنے دوستوں کے حقوق کا لحاظ رکھوں، اور جو ہمارے حق کو پہچاننے والے ہیں اور ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں ان کے میں حقوق ادا کروں، ہمسایگی کے حقوق ادا کروں۔ بس امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ سے میری ماں جب شب جمعہ ہوتی تو میری ماں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں مشغول رہتیں اور صبح کے وقت تک عبادت کرتیں، اور صبح کا وقت جب ہوتا تو دعا کرتیں۔ پہلے مومنین اور ہمسایوں کے لیے دعا کرتی تھیں، اپنے لیے دعا نہیں کرتی تھیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا کہ میری ماں کیوں آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، پہلے ہمسایوں کا حق ہے، جب ان کے لیے دعا پوری ہوگی تو پھر گھر والوں کی باری آئے گی۔ بس انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات گہرے ہونے چاہیے اور دوستی درست ہونے چاہیے، دوستی اور محبت کی بنا پر ہونے چاہیے۔ بس ہمارے تعلقات بہتر ہوں، ہمسایوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ قرآن کریم نے ہمسایوں سے نیکی کرنے کا حکم دیا۔ قرآن نے 2 قسموں کے ہمسائے بتائے ہیں، قریبی ہمسائے، دور والے ہمسائے۔ الجار ذی القربی والجار الجنب، کہ دور والے اور قریبی دونوں سے نیکی کرو، ہمسائے دور والے اور ہمسائے قریب والے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی، ہمسائے کو عزت اور کرامت دو اگرچہ وہ کافر ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں 40 گھر ہمسائے شمار ہوتے ہیں۔ ہر طرف سے، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں جو گھر بنتے ہیں 40 ہمسائے، وہ جو ہے 40 گھر جو ہے وہ ہمسائے بنتے ہیں، ہمسائے شمار ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین ہمسایہ بنتے ہیں، ان سے شہر آباد ہوتے ہیں، ان سے زمین آباد ہوتی ہے، اور خدا وہاں طولانی برکتیں نازل کرتا ہے، طولانی برکتیں، رحمت خدا اس شہر پہ نازل کرتا ہے جہاں ہمسایوں کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، اور اسے معلوم ہو کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے، تو ایسا شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، اور اللہ پیٹ بھرے شخص پر قیامت کے دن رحم نہیں کرے گا کہ خود پیٹ بھرا اس نے اور ہمسایہ اس کا بھوکا، بس خدا کی خاص رحمت سے محروم رہے گا۔ جس کا ہمسایہ زندگی گزارنے کے وسائل سے محروم ہو، اور صاحب ثروت ہے اس سے وہ فراہم نہیں کرے، وسائل فراہم نہ کرے، تو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے قیامت کے دن اپنے فضل سے محروم کرے گا۔ بس ایسا نہ ہو کہ ہم ہمسایوں کے حقوق نہ جانتے ہوں۔ ہمسائے اگر ٹھیک ہیں، درست ان کی مالی حالت ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ ہمسائے جو محروم ہیں ان کا لحاظ رکھنا لازمی ہے، ان کا لحاظ رکھنا، اور بھی بہت ساری چیزیں لازمی ہیں کہ ہمسایہ کولی بھی اذیت نہ دے، ایسا اپنے گھر میں کام نہ کرے جس کی وجہ سے دوسرے اذیت میں پڑ جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ بڑی آواز میں کوئی چیز لگا دی جاتی ہے، گانے لگائے جاتے ہیں تاکہ دوسرا بھی تنگ ہو، دوسرا بھی پریشان ہو۔ بس امام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، درود سے شروعات کی کہ خدا، بس کیونکہ یہ پر ہے، دعا ایک پر ہے،
اور صلوات پڑھنا دوسرا پر ہے. 2 پروں سے پرواز کرتا ہے انسان. اللہم صلی علی محمد و آلہ. اے خدا محمد اور آل محمد پر، آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج. اے اللہ میری بہترین نصرت فرما کے میں اپنے ہمسایوں، اپنے دوستوں کے حقوق کا لحاظ رکھوں جو ہمارے حق کو پہچاننے والے ہیں، ہمارے دشمنوں کے مخالف ہیں. بس ہمسایوں کے حق کا ائمہ علیہ السلام خیال رکھتے ہیں، اور ہم بھی اسی سنت پہ کیا ہوں چلیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.